سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں انسان کو مرکزی مقام عطا کیا. انسان اس دنیا میں اللہ کا خلیفہ اور نائب. اسی وجہ سے تمام چیزیں اس کی ضروریات کے لیے رکھ دی گئی. ہوا، پانی، چرند پرند، حیوانات، نباتات، تمام مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی خدمت اور اس کی نفع رسانی کے لیے پیدا فرمایا. جرثومے بیکٹیریا جو چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے، اس سے لے کر سورج اور چاند جیسی عظیم الشان مخلوقات، یہ تمام کی تمام انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی. ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ بلا شبہ دنیا اور دنیا کی تمام مخلوقات یہ تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا. انسانوں کو اللہ کی عبادت کے لیے اور دیگر تمام مخلوقات کو انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا. جہاں ہم ان گنت چیزیں دیکھتے ہیں، بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، وہیں موسموں کی تبدیلی یہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمت اور قدرت کا عظیم شاہکار. موسموں میں جو تغیر اور تبدل آتا ہے اور ہمارے خطے کے فلکیات کے اعتبار سے، ماحولیات کے اعتبار سے 4 موسم جو آتے ہیں، سردی، گرمی، بہار اور پتجھڑ. بہار ہی کے اندر بارش کا موسم شمار کر لیجیے. یہ 4 موسم جو آتے ہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان کی بقا کے لیے، انسان کے باقی رہنے کے لیے 4 عناصر کا ہونا ضروری ہے: ہوا، پانی، آگ اور مٹی. یہ 4 چیزیں انسان کی بقا کے لیے ضروری ہے، لازم و ضروری ہے. ان کا ہر حال میں رہنا ضروری ہے، ورنہ اس انسان کا دنیا میں بقا مشکل ہو جائے. تو چونکہ انسان کو باقی رکھنے کے لیے 4 عناصر کی ضرورت پڑتی ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ فضل فرمایا ہے، اپنی قدرت دکھلائی ہے کہ انسان جو مختلف مزاج کا حامل، انسان جو رنگ و نسل میں الگ ہوتے ہیں،
انسان جو خاندان اور قبیلے کے اعتبار سے الگ ہوتے ہیں ان کے مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ پاک نے 4 موسم عطا فرمائے. کیونکہ اگر صرف ایک ہی موسم ہوتا، صرف گرمی ہی گرمی ہوتی، صرف سردی ہی سردی ہوتی، صرف برسات ہی برسات ہوتی، تو انسان کے مزاج میں اکتاہٹ محسوس ہوتی، انسان کا مزاج بد مزہ ہو جائے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسموں میں یہ تغیر اور تبدل رکھا ہے. اب دیکھیے، ہم چاہتے ہیں بعض مرتبہ جب سخت دھوپ ہوتی ہے کہ بدلی چھا جائے، لیکن آپ غور کریں کہ پرسوں سورج میں ہلکی سی تپش، اس کے بعد کل سورج نظر نہیں آیا اور آج بھی سورج کا نام و نشان نہیں. تو بہت سے لوگ یہ خواہش اور تمنا کر رہے کہ اب سورج نکل جائے، اب تھوڑی گرمی آ جائے. خاص طور پر ضعیف حضرات جن کی صحت اور طاقت اس موسم کی متحمل نہیں ہے، برداشت نہیں کر سکتی، وہ خصوصیت کے ساتھ اس کے خواہش کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسانوں کے مزاج سے سب سے بڑے واقف، ڈاکٹر کچھ انسان کے مزاج کو جانتا ہے اور اسی کے مطابق دوا تجویز فرماتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کامل و مکمل طور پر انسان کے مزاج سے واقف ہے، اس لیے اس نے مختلف موسم رکھے. موسموں کی تبدیلی کس طرح ہوتی ہے؟ جب فضا کچھ انگڑائی لیتی ہے اور فضا میں خنکی یعنی ٹھنڈک بڑھتی ہے تو موسم سرما ہمیں ملتا ہے. پھر وہی خنکی اور ٹھنڈک اعتدال کو آتی ہے، کم ہوتی ہے، تو اسی کا نام موسم بہار. اور جب خنکی بالکل ختم ہو جاتی ہے، ٹھنڈک کا نام و نشان نہیں رہتا، وہ موسم ہم کو گرمی میں ملتا ہے. اور گرمی کے بعد پتجھڑ کا موسم آتا ہے. یہ پتجھڑ کا موسم ہرے بھرے سرسبز شاداب ٹیلوں کو خشک کر دیتا ہے، درختوں سے پتوں کو جھاڑ دیتا ہے، اسی کا نام موسم خزاں. یہ 4 موسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیے ہیں، اس لحاظ سے بھی قدرت کا شاہکار ہے کہ آپ دیکھیے گرمی ان پھلوں، ان درختوں اور ان کھیتوں کے لیے فائدہ مند ہے جو گرمی چاہتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے پھل، بہت ساری سبزیاں ہمیں گرمی میں میسر ہوتی ہیں. تو گرمی اس لحاظ سے انسان کے لیے فائدہ مند ہے، اور اللہ کی قدرت کی شاہکاری کرتی ہے کہ بہت سے پھل اور بہت سی سبزیاں ہمیں اس موسم میں دیکھنے میں اور کھانے میں ملتی. اسی طرح سردی کا موسم، اس میں خشک میوہ جات کی بہتات ہوتی، خشک میوہ جات بادام، اخروٹ وغیرہ کی کثرت ہوتی جو اپنا ایک منفرد انداز رکھتے. اور بارش کا موسم رحمت الہی کی خبر دیتا ہے، اور اس کے بعد خشک ٹیلے اور مرجھائے ہوئے درخت، چٹیل علاقے پھر سے سرسبز و شاداب ہو جاتے اور ان میں ایک رونق نظر آتی. اور آپ خزاں کو ہرگز یہ نہ سمجھے کہ موسم خزاں پتجھڑ کا موسم یہ ہمارے لیے فائدہ بخش نہیں ہے، درختوں کے لیے فائدہ بخش نہیں ہے، بلکہ آپ یاد رکھیے کہ موسم خزاں بھی اللہ کے قدرت کا شاہکار ہے، اس معنی کر کے کہ جب موسم خزاں آتا ہے، ٹیلے خشک ہو جاتے ہیں، درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں، تو آپ سمجھ لیجئے کہ اب یہ درخت نیا لباس پہننے کی تیاری ہے. یہ ہے 4 موسم کا فلسفہ. آپ حیران ہوں گے کہ آج ایسے ٹاپک اور موضوع کو کیوں چھیڑ دیا گیا جو موسموں سے متعلق ہے. حالانکہ بات بیان کی جاتی نماز سے متعلق، حج سے متعلق، روزے سے متعلق. تو آپ یاد رکھیے کہ ہمارا جو مذہب اسلام ہے، اس نے ہمیں ہر موقع پر گائیڈ لائن کی، ہر موقع پر ہماری رہنمائی کی،
ہر موسم کے اعتبار سے ہماری رہنمائی کرتا چلتا ہے۔ آج موسمیات کو لے کر اس لیے عنوان کو چھیڑا گیا تاکہ ہمیں یہ تو معلوم ہو کہ فلاں موسم ہم سے کیا چاہتا ہے، فلاں موسم ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، فلاں موسم کے سلسلے میں اسلام کی رہنمائی کیا ہے۔ اس لیے اس ٹاپک کو چھیڑا گیا ہے، اس موضوع کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اب یہ تو جو بیان کیا گیا ظاہری اسباب ہے کہ ہواؤں میں ٹھنڈک کا آنا اور پھر ہوائیں چلنے لگنا، سردی کا موسم آ جانا، پھر ان کی ٹھنڈک کا ختم ہونا، گرمی آ جانا، اسی طرح بارش آنے سے پہلے ہوا چلتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور سرسبز و شاداب علاقے ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ایک ظاہری سبب، لیکن آپ یاد رکھیے کہ جس طرح چیزوں کے ظاہری اسباب ہوتے ہیں، اسی طرح چیزوں کے باطنی اور مخفی یعنی چھپے ہوئے راز بھی ہوتے، چھپے ہوئے اسباب بھی ہوتے۔ گرمی اور سردی کیسے آتی؟ بہت سے ہم میں وہ ہوں گے جنہوں نے اب تک کہ جانا نہیں ہوگا کہ گرمی اور سردی آنے کا سبب کیا ہے۔ بس وہ یہی سمجھتے ہیں کہ سال کے 3-4 موسم ہوتے ہیں، فلاں انگریزی مہینے سے فلاں مہینے تک بارش، اس مہینے سے اس مہینے تک ٹھنڈک، اور اس مہینے سے اس مہینے تک گرمی۔ یہ آپ نے جانا ہے ظاہری اعتبار سے، لیکن اس کا مخفی بھی سبب، جو مخفی اور پوشیدہ سبب ہوتا ہے اس سے لوگ واقف نہیں ہوتے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بعض مرتبہ اپنے خاص بندوں پر ان مخفی اسباب کو ظاہر کر دیتے، جیسا کہ حضور علیہ السلام نے گرمی اور سردی آنے کا جو سبب بیان کیا ہے اسے سنتے چلیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کی۔ کیا شکایت کی؟ جہنم نے اللہ سے کہا اکل بعضی بعضا، اے اللہ یہ جہنم اپنے آپ کی شکایت کر رہی ہے کہ اس میں اتنی خطرناک گرمی ہے، اس میں اتنی خطرناک عذاب ہے کہ میرے بعض حصے نے بعض کو کھا لیا، اکل بعضی بعضا، کہ میرے بعض حصے نے بعض کو کھا لیا۔ فأذن لی اتنفس، اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں سانس لوں۔ فأذن لها بنفسین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے 2 سانس کی اجازت دی، نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، ایک سانس سردی میں اور ایک سانس گرمی میں۔ حضور علیہ السلام نے جو گرمی اور سردی آنے کا سبب بیان کیا وہ یہ ہے کہ گرمی کے موسم میں جہنم اپنے سانس کو چھوڑتی، جہنم اپنا سانس چھوڑتی ہے، جس کی وجہ سے دنیا میں گرمی پھیل جاتی ہے۔ یہ باطنی سبب ہے، پوشیدہ سبب حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ اور جب جہنم سانس کھینچتی ہے تو وہ موسم ہوتا ہے سردی۔ تو آپ دیکھیے اب تک ہم میں سے بہت سے نہیں جانتے تھے کہ گرمی اور سردی آنے کا سبب کیا ہو سکتا ہے، تو من جملہ جو دیگر اسباب ظاہری بیان کیے جاتے ہیں، وہی باطنی اور پوشیدہ سبب یہ ہے کہ جہنم جب سانس پھینکتی، سانس چھوڑتی ہے تو گرمی آ جاتی ہے، اور جہنم جب سانس واپس لیتی ہے تو سردی آ جاتی ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز کو تھوڑا تاخیر سے پڑھو، ابردوا بالظہر فإن شدۃ الحر من فیح جہنم، کہ ظہر کی نماز کو گرمی کے موسم میں ٹھنڈا کر کے پڑھو، تاخیر کر کے پڑھو، اس لیے کہ جہنم کی سانس میں سے، جہنم کے سانس چھوڑنے میں سے یہ گرمی کی شدت، تو گرمی کی شدت کا سبب بیان کیا گیا جہنم کا سانس چھوڑنا۔ تو آپ دیکھیے کہ جس طرح یہ موسم عدلتے بدلتے رہتے، اسی طرح دنوں میں بھی چھوٹا پن اور بڑا پن ہمیں نظر آتا ہے۔
کوئی موسم ایسا ہوتا ہے جس میں دن بڑا ہوتا ہے، بعض موسموں میں دن چھوٹے ہوتے ہیں، اور بعض موسموں میں اعتدال ہوتا ہے، جیسے کہ سردی کا موسم چل رہا ہے، اس میں راتیں بڑی ہیں، دن چھوٹا ہے، 7 بجے بلکہ 7:05 پر طلوع شمس ہو رہا ہے اور 7:05 تک فجر کی نماز پڑھنے کی اجازت۔ سورج غروب ہو جا رہا ہے 6 بجے، تو دیکھیے دن کتنے گھنٹے رہا، 11 گھنٹے رہا اور 13 گھنٹے رات، تو ان ایام میں دن چھوٹے۔ ابھی جب ہم گرمی کے مراحل میں آئیں گے تو اس موقع پر دن بڑے ہو جائیں گے اور رات چھوٹی ہو جائے گی۔ قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1450 سال پہلے یہ بات ذکر کر دی تھی، یقلب اللیل والنہار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دن اور رات کو الٹتے پلٹتے۔ اس کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے مفسر ہے قرآن کریم کے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دن اور رات کو الٹتے پلٹتے ہیں، اس کا یہی مطلب ہے کہ اللہ پاک بعض دنوں کو بڑا کر دیتے، بعض دنوں کو چھوٹا کر دیتے اور بعض دن رات کے برابر ہوتے۔ تو یہ جو نظام چل رہا ہے ایک مقصد کے تحت چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا، ارشاد فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے تابع بنا دیا کہ وہ دونوں برابر گھوم رہے ہیں، اور اسی طرح دن اور رات کو بھی تمہارے لیے تابع بنا دیا۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جس طرح چاہیں گے، ہم جب چاہیں گے سورج نکل جائے اور جب چاہے سورج غروب ہو جائے، یہ مطلب ہرگز نہیں، ورنہ تو اس میں بہت سے انسانوں کا جھگڑا ہوگا۔ کوئی کہے گا کہ سورج ابھی نکل جائے، کوئی کہے گا سورج 1-2 گھنٹے کے بعد نکلے۔ انسان تو خواہشات کا پتلا ہوتا ہی، انسان جتنی راحت اس کو مل جائے اس کا نفس کبھی سیراب نہیں ہوگا۔ جیسا کہ ایک بادشاہ تھا، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، بیچارہ پریشان۔ اس نے اپنے وزیر سے کہا کیا آپ کی کوئی اولاد ہے؟ وزیر نے کہا کہ ہاں میرا ایک بیٹا ہے۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ ٹھیک ہے، کل اپنے بیٹے کو یہاں لے کر آنا۔ اب وزیر دوسرے دن اپنے بیٹے کو لے کر وہاں پہنچ گئے، تو بادشاہ اس کے ساتھ کچھ خوش کن باتیں کرنے لگا اور اس سے تفریح حاصل کرنے لگا۔ جس کو اولاد نہیں ہوتی ہے اسے اولاد کی زیادہ قدر ہوتی ہے، تو آپ جانتے ہیں۔ بادشاہ کو بچہ پسند آیا، بادشاہ نے کہا کہ اب یہ بچے کو یہیں رہنے دو اور بچہ جو بھی مانگے اس کی خواہش کو پورا کیا جائے۔ وزیر نے کہا، وزیر باپ تھا، باپ اپنے بیٹے کی ہر ادا سے واقف ہوتا ہے، معمولی اس کے مزاج سے، اس کی حرکتوں اور شرارتوں سے واقف ہوتا ہے۔ تو وزیر نے کہا کہ یہ بچہ بہت ستائے گا اور بہت ضد کرے گا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ہمارے یہاں خزانوں کی کیا کچھ کمی ہے، جو مانگے گا اس کے لیے حاضر کر دیں گے۔ وزیر نے کہا ٹھیک ہے، جب بادشاہ سلامت کی یہی خواہش ہے تو میں بھی تیار ہوں۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ بچے نے رونا شروع کی۔ بادشاہ نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے، کہو ہم ابھی حاضر کرتے۔ اس بیٹے نے خواہش کی کہ ہاتھی کو حاضر کیا جائے۔ بادشاہ اس کے پاس کس چیز کی کمی، فوراً ہاتھی کو بلا لیا گیا۔ بچہ اس کے ساتھ تھوڑا کھیلتا رہا، پھر اس کا مزہ بھر گیا۔ پھر بچہ رونے لگا کچھ دیر کے بعد۔ بادشاہ نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ بچے نے کہا کہ اب مجھے سوئی چاہیے۔ بادشاہ نے کہا اس میں کوئی بڑی بات نہیں۔ بچے کے پاس سوئی لا کر دے دی گئی۔ بچے نے سوئی کو اپنے ہاتھ میں لیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر رونا شروع کی۔ اب بادشاہ حیران کہ بیٹا اب تجھے کیا چاہیے اور کیا چاہتے بتا۔ تو اس بچے نے جو خواہش کی ہے وہی ہمارے نفس کی خواہش ہوتی۔ بچے نے کہا کہ ہاتھی کو سوئی کے اس سوراخ میں داخل کرو۔ اب آپ بتائیے ہاتھی سوئی کے سوراخ میں کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ تو اسی طرح انسان کا مزاج ہوتا ہے کہ جتنی بھی اس کی خواہشات پوری کر دی جائے کبھی اس کا پیٹ بھرنے والا نہیں۔ اس لیے
سورج چاند دن اور رات کے تابع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں اپنے مقرر کردہ اوقات کے مطابق نکلیں گے اور غروب ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کو باقی رکھتے ہوئے اس بات کی بھی نشاندہی کی ہے کیا کہ جب سورج گرہن ہو جاتا ہے تو ہم اس وقت بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، اس وقت بھی ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ ضرور اس سورج کو نکالنے والا وقت پر اور غروب کرنے والا کوئی تو ہے، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن دہاڑے میں سورج کو چھپا دیا ہے، اس کی روشنی کو ختم کر دی۔ تو رات اور دن کا نکلنا، موسموں کا تبدیل ہونا، یہ ہمیں کس بات کی رہنمائی کرتا ہے؟ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، کہ اس میں عبرت ہے، اس میں موعظت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے، عقل بندوں کے لیے۔ موسم کی جو تبدیلی ہوتی ہے وہ تبدیلی ہمیں اس بات کی گائیڈ لائن کرتی ہے، رہنمائی کرتی ہے کہ ان موسم کو تبدیل کرنے والا کوئی ایسی ذات ہے، کوئی ایسی شخصیت ہے، کوئی ایسی ذات ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے کہ اس نظام میں کبھی کوئی خلل پیدا نہیں ہوتا، کوئی تغیر پیدا نہیں ہوتا، وہ ہستی اس نظام کو چلا رہی ہے۔ تو ہمیں اس ہستی کے بتائے ہوئے نظام کے مطابق چلنا پڑے۔ کیا بہترین اسلام ہے کہ جو ہر موسم کے سلسلے میں کہتا ہے۔ سردی جو موجودہ زمانہ ہے اس کے سلسلے میں حدیث پاک میں آتا ہے الشتاء ربیع المؤمن، کہ سردی کا موسم مومن کے لیے موسم بہار۔ کس طرح سردی کا موسم موسم بہار ہو سکتا ہے؟ ایک حدیث کی کتاب ہے بیہقی، اس میں ذکر کیا گیا ہے طال یومہ فصام، طال لیلہ فقامہ وقصر نہارہ فصامہ، کہ سردی کے موسم میں دن چھوٹا ہو جاتا ہے، ہم روزے رکھ سکتے، اور راتیں لمبی ہو جاتی ہے، اس میں اللہ کی بارگاہ میں آسانی کے ساتھ تہجد کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو سکتے اور قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے۔ ایک اور موقع پر بہت سارے صحابہ کے اقوال اس سلسلے میں موجود ہے کہ موسم بہار کہنے کی وجہ ہی یہی ہے سردی کو کہ اس میں روزے رکھنے آسان ہو جاتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کیا میں تم کو غنیمت باردہ کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ غنیمت کہتے ہیں کہ جب جنگ ہوتی تھی اور مسلمانوں کے ہاتھوں میں جو مال آتا تھا وہ مال غنیمت کہلاتا تھا، اور پھر اسے مجاہدین میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ سردی کو غنیمت باردہ کہا گیا، یعنی ایسی غنیمت جو بغیر مشقت اور بغیر تکلیف کے حاصل ہو جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر سردیوں کے موسم میں روزہ رکھا جائے تو ان ایام میں روزہ رکھنے سے مشقت محسوس نہیں ہوتی، تکلیف محسوس نہیں ہوتی، پیاس کا احساس نہیں ہوتا۔ تو ہمارے لیے یہ غنیمت باردہ ہے کہ نوجوانی کے زمانے میں، غفلت کے زمانے میں اگر ہمارے روزے چھوٹے ہوں تو ہم اس کی قضا کر لیں، اس لیے کہ روزہ فرض ہے، بہرحال اس کا حساب کتاب ہمیں دینا ہے۔ ایسے بھی نفل روزے ہم رکھ سکتے ہیں اور اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ موسم بہار، سردی کا موسم اپنے ساتھ بہار کو لے کر آتا ہے۔ رات کا قیام کرنا ہمارے لیے آسان ہے اور دن میں روزہ رکھنا بھی ہمارے لیے آسان ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ سردی کے موسم میں ثواب دوہرا ہو جاتا ہے، دگنا ثواب ملتا ہے۔ کس طرح؟ روایتوں میں آتا ہے کہ سردی کے موسم میں جب انسان فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے تو اس کے نفس پر دو مشقتیں آتی، دو تکلیف اسے محسوس ہوتی۔ پہلی تکلیف یہ محسوس ہوتی ہے کہ گرما گرم بستر چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا، لیکن جب وہ دل میں خیال کرتا ہے کہ یہ گرما گرم بستر، اس سے بہتر مجھے اللہ کی بارگاہ میں سکون ملے گا، اللہ کی بارگاہ میں راحت ملے گی، میں اللہ کے حضور حاضر ہو کر نماز فجر پڑھوں گا، اور وہ اپنے بستر کو چھوڑ دیتا ہے، ایک تکلیف کو قربان کر دیتا ہے۔ اس کے بعد سردی کا موسم ہے، پانی کو ہاتھ لگانے دل نہیں کرتا، لیکن مومن بندہ اللہ کی محبت میں وضو کرتا ہے اور وضو کے بعد نماز فجر ادا کرتا ہے۔
تو سخت سردی کے باوجود وضو کرنا نفس پر دوسری مشقت اور تکلیف تھی، اس کو بھی اس نے اللہ کے لیے برداشت کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 2 اجر لکھتے ہیں۔ آپ اجر و ثواب کو کوئی چھوٹا نہ سمجھے، معمولی نہ سمجھے۔ کل قیامت کے دن جب اللہ کے حضور پیشی ہوگی تو ایک ایک نیکی کے لیے لوگ ترسیں گے، نیکیاں اور برائیاں برابر ہوگی، ترازو میں تولا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ دیکھ تیری نیکیاں بھی اتنی ہیں اور برائیاں بھی اتنی ہیں، جا کہیں سے نیکی لے کر آ جا۔ تو ایک نیکی کے لیے لوگ ترسیں گے کہ ہمیں ایک نیکی مل جائے، تو وہاں پر یہ نیکیاں کام آئے گی۔ آپ یاد رکھیے کہ جس طرح کوئی شخص باہر ملک سفر کرتا ہے، باہر جاتا ہے اور وہاں پر کماتا ہے، کمانے کے بعد وہاں کی کرنسی مثلا کویت میں، مثلا سعودی عرب میں، وہاں کے بینک میں ڈالتا ہے اپنے گھر والوں کے لیے، یہاں مالیگاؤں میں اسے ہندوستان کی کرنسی مل جائے گی، ہندوستان کی کرنسی اسے مل جائے گی۔ اسی طرح ہم جو بھی نیکیاں کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے اعمال کرتے ہیں، اسے حقیر نہ سمجھیے۔ آپ کی یہ اعمال آخرت کے اسٹیٹ بینک میں جمع ہو رہے ہیں، کل جب آپ اللہ کے حضور جمع ہوں گے اور آپ دیکھیں گے کہ واہ میں نے تو نیکی کی تھی، آج وہ مجھے نیکی مل رہی ہے، لیکن اگر ہمارے نامہ اعمال میں نیکی نہیں ہوگی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم آئے گا کہ پکڑو اور جہنم میں ڈال دو، اس وقت ہم کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، اے ہمارے پروردگار آپ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیجیے، ہم دنیا میں جا کر نیکیاں کریں گے، اچھے اچھے اعمال کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جواب آئے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی، اتنی زندگی نہیں دی تھی کہ جس میں کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، عبرت حاصل کرنے والا اگر نصیحت حاصل کر کے اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتا تو سنوار سکتا تھا۔ آج موقع ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں عبادات کو لائیں، اپنی زندگیوں کو سنواریں، اپنی زندگیوں کو اس قابل بنائیں کہ جب ہم اللہ کے حضور حاضر ہو تو ہم اپنے آپ پر ملامت نہ کریں بلکہ ہم خوش ہوں۔ تو اس کے لیے یہ موسم بھی ہمارے لیے غنیمت ہے، سردی کے کچھ ایام باقی ہے، آپ اپنے نفس پر مشقت اٹھا کر رات میں اٹھیے، تہجد پڑھیے، اللہ کا قرب تہجد سے حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح کبھی دن میں روزے بھی رکھ لیجئے، روزہ اس کا بدل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے کا بدل انا اجزی بھی، میری ذات خود روزے کا بدل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی روزے کا بدل۔ تو اس مہینے میں، اس موسم میں سردی کے کچھ ایام باقی ہے، ہم جتنی ہو سکے عبادت کر لیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسری چیز یہ بھی یاد رکھیں، عبادات کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جن کے پاس اوڑھنے کے لیے لحاف نہیں ہے، پہننے کے لیے سوٹر نہیں ہے، اور وہ سردیوں کی مشقت کو برداشت کرتے کرتے اپنی موت کو پہنچ جاتے ہیں اور موت کو گلے لگا لیتے ہیں۔ اگر ہم میں سے جو حضرات استطاعت رکھتے ہو، ایسے حضرات کو ایسے لوگوں کو دیکھے جو تنگ دست ہے، اپنی سردی کے بچاؤ کا نظام نہیں کر سکتے، آپ انہیں جا کر اپنے معمولی پیسے خرچ کر کے ان کے لیے گرمی کا انتظام فرما دیا کریں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ اپنی زندگی میں رونق پائیں گے اور آخرت میں بھی اس کا بدلہ ملے گا۔ تو آج کے اس بیان میں اس بات کو یاد رکھیے کہ سردی کے موسم میں ہم خوب سے خوب عبادت کر لیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم غربا، فقراء، مساکین کی بھی مدد کر لیں۔ کسی نے بہت ہی بہترین اسٹیٹس لگایا تھا کہ سردی کے موسم میں سڑک فٹ پاتھ پر لیٹے ہوئے، کپڑے سے معذور، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، سردی کی تکلیف برداشت کرتے ہوئے شخص کو گرم لباس پہنانا یہ اتنا بہتر ہے، اتنا بہتر ہے کہ اس افضلیت اور بہتری کا مقابلہ درگاہوں اور مزاروں پر چادر چڑھانا ہرگز نہیں کر سکتا ہے۔ اور ہمارا تو عقیدہ ہے کہ بزرگ اولیاء اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے یہاں بہت